الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کے درس کا آغاز سورۃ الروم کی آیت نمبر 51 سے ہو رہا ہے۔ کل کے درس میں آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے الذی یرسل الریاح، جو ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ بارش سے پہلے ہوائیں آتی ہیں اور وہ ہوائیں بارش کی خوشخبری سناتی ہیں۔ جو لوگ گرمی کی وجہ سے کھیتی غلہ اور سبزہ پیدا نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، بارش ہونے کے بعد وہ خوش ہو جاتے ہیں اور ان کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں۔ تو آج فرمایا اللہ رب العزت نے کہ دیکھو وہی ایک ہوا ہے جسے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہارے حق میں نعمت بنا دے، اور اسی ہوا کے ذریعے سے کیا ہے کشتیاں چلتی ہیں، ہوا کے ذریعے سے پھر کیا ہے بادل ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، بارش برستی ہے۔ لیکن اگر اللہ رب العزت چاہیں تو اسی ہوا کو تمہارے حق میں سزا بنا دیں، عذاب بنا دیں۔ اگر اللہ رب العزت تیز اور تند ہوا بھیجیں، سخت قسم کی ہوا بھیجیں، اور سبزیاں اور جو کھیت ہیں غلہ ہے وہ بالکل ہرا ہو، اور اس سخت اور تیز اور تند ہوا کی وجہ سے وہ زرد اور پیلا پڑ جائے اور سب لوگوں کی کھیتیاں ہلاک ہو جائیں، تو فرمایا یہی لوگ پھر اللہ تعالیٰ کی ناشکری پر اور کفر کرنے پر تل جاتے ہیں، اور کفر کرنے پر اور ناشکری پر ڈٹ جاتے ہیں۔ دیکھو یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ اس ایک ہوا کو اللہ چاہے تو نعمت بنا دے، اسی کو چاہے تو عذاب بنا دے۔ پانی ہے، پانی یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسی پانی کو عذاب بنا دے۔ فرعون اسی پانی میں ڈوبا، اس کی ساری قوم اسی پانی میں غرق ہوئی۔ کھانا کھانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسی کھانے کو عذاب بنا دے اور ہیضہ ہو جائے، بدہضمی ہو جائے، اور اس کی وجہ سے آدمی کی صحت بگڑ جائے، تو اللہ رب العزت کی جو ہے وہ قدرت کی طرف ان آیات میں اشارہ ہے۔ فرمایا وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اور البتہ اگر ہم ہوا کو بھیجیں، فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، پھر وہ لوگ اپنی کھیتی کو دیکھیں کہ مصفرًا زرد اور پیلی پڑ گئی ہے اس سخت اور تند و تیز ہوا کی وجہ سے، لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، تو وہ ہو جائیں گے اس کے بعد ناشکری کرنے والے اور کفر کرنے والے۔ فَإِنَّكَ لَا، تو یہ انسان کی فطرت اور عادت ہے۔ آگے فرمایا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے، یہ جو آگے دو آیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ فرمایا میرے نبی اور پیغمبر، آپ ان کافروں کو، مشرکین مکہ کو، نہ ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے، مختلف دلائل کے ذریعے سمجھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ آپ کی طرف توجہ نہیں کرتے، تو فرمایا آپ پریشان نہ ہوں، یہ مردے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مردوں کے ساتھ تشبیہ دی، فرمایا یہ مردے ہیں، یہ جیسے مردہ کچھ نہیں سن سکتا ہے، تو فرمایا کہ یہ کافر بھی نہیں سنتے۔ اسی طرح فرمایا کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے یہ بہرے ہیں، تو بہرے آدمی کو کچھ نہیں سنائی دیتا، اور ایک آدمی بہرا بھی ہو اور پیٹھ بھی پھیر دے، لیکن ایک آدمی بہرا ہے اس کو کچھ سنائی نہیں دیتا، لیکن اگر اس کا چہرہ آپ کی طرف ہے نا تو آپ اس کو اشارے سے سمجھا سکتے ہیں، کسی اور طریقے سے کچھ نہ کچھ سمجھا سکتے ہیں، تھوڑی بہت ہی بات اس کے پلے پڑ سکتی ہے، لیکن بہرا بھی ہے اور پیٹھ بھی اس نے پھیری ہوئی ہے، آپ کی طرف پشت ہے تو اس کو کیا سمجھ آئے گی؟ تو فرمایا یہ کافر بھی بہروں کی طرح ہیں، جب آپ ان کو رب کا قرآن
سناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل ان کو سناتے ہیں تو یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں۔ فرمایا یہ ان اندھوں کی طرح ہے، جیسے اندھے کو کچھ پتہ نہیں چلتا، تو فرمایا یہ دل کے اندھے ہیں اور یہ گمراہی میں ضلالت کے راستوں میں چلے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، اور اب یہ وہاں سے واپس ان کے آنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ فرمایا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اور نہ ہی آپ بہروں کو پکار سنا سکتے ہیں، اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب کہ وہ پھر جائیں، مدبرین پیٹھ پھیر کر، جب وہ پیٹھ پھیر کر پھر بھی جائیں۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ، اور نہیں ہیں آپ اندھوں کو ہدایت دینے والے، عن ضلالتہم، ان کی گمراہیوں سے۔ تو ان آیات سے ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کو ہدایت دینا یا نہ دینا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ آپ کسی کو چاہیں تو ہدایت دے دیں، کسی کو چاہیں تو ہدایت نہ دیں۔ اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہوتا تو ہدایت تو دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے، سب سے لاجواب اور بے مثال چیز ہے، دنیا میں سب سے زیادہ جس چیز کی ویلیو ہے اور آخرت میں بھی ہوگی وہ ہدایت اور ایمان کی دولت ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر یہ اختیار میں ہوتا تو حضور سب سے پہلے یہ کس میں تقسیم کرتے؟ دولت اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرتے، اپنے عزیز و اقارب میں تقسیم کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکا چچا ہے ابو لہب، وہ ایمان نہیں لایا، قرآن اس کی مذمت میں نازل ہوا۔ جی آپ کے کئی عزیز و اقارب ایسے تھے جو مسلمان نہیں ہوئے، لیکن ایک طرف حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو اپنے نہیں ہیں، پرائے ہیں، قریب کے نہیں ہیں، دور کے ہیں، جی مکہ مکرمہ کے رہنے والے نہیں ہیں، حبشہ سے آئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت اور ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، نوازا۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں سے آئے؟ جی فارس سے اور ایران سے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت اور ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا اختیار ہے، جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے ہدایت نہ دے۔ آگے فرمایا ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، آپ نہیں سناتے مگر ان لوگوں کو جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی آپ کی دعوت و تبلیغ کا فائدہ انہی لوگوں کو ہوگا کہ جو آپ کی بات توجہ سے سنتے ہیں۔ تو آپ نہیں سناتے مگر ان لوگوں کو جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، فہم مسلمون، اور وہ اسلام لانے والے ہیں، ایمان کو قبول کرنے والے ہیں۔ یعنی آپ کی دعوت و تبلیغ ان لوگوں کے حق میں زیادہ مؤثر اور مفید رہے گی کہ جن کے اندر توجہ ہے، جن کے اندر انابت اور رجوع الی اللہ کا پہلو موجود ہے اور وہ آپ کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ تو فرمایا ایسے لوگ جی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت دے گا اور سیدھے راستے پر وہ چلیں گے۔ جیسے قرآن تو سب کے لیے ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ھدی للناس، قرآن تو سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن کیا قرآن سے سب لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں؟ قرآن سے وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو متقی ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جن کے اندر کچھ خوف ہے۔ جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے وہاں ارشاد فرمایا کہ قرآن تو سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ ایمان والے، یا وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر موجود ہے۔ اللہ کا ڈر چاہے لیکن اللہ کا ڈر ضروری نہیں ہے کہ صرف مسلمان کے دل میں، اللہ کا ڈر کافر کے دل میں بھی موجود ہوتا ہے۔ بعض کافر بھی ایسے ہوتے ہیں جو اگرچہ کفر کرتے ہیں لیکن زنا نہیں کرتے، شراب نہیں پیتے، برے کام نہیں کرتے۔ تو جو آدمی ڈرتا ہے قرآن مجید اس کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو اسی طرح فرمایا میرے نبی آپ دعوت و تبلیغ کرتے رہے ہیں، اس سے آپ کے درجات تو بلند ہوں گے، لیکن فرمایا آپ کی دعوت و تبلیغ کن لوگوں کے حق میں مؤثر ہوگی اور کن لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچے گا؟ کہ جو آپ کی طرف توجہ کریں گے، انابت کریں گے، جن کے اندر کوئی جذبہ اور شوق بھی ہوگا کہ ہم حق بات کو قبول کریں، اور جن کے اندر ذوق اور شوق نہیں ہوگا، جذبہ نہیں ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ہدایت اور ایمان کی طرف ان کی رہنمائی نہیں کرتا۔ تو دین آتا ہے میرے دوستو شوق سے، انابت سے۔ دنیا علماء نے لکھا ہے کہ بعض دفعہ بغیر طلب کی بھی آ جاتی ہے۔ ایک آدمی کا باپ دادا بہت زیادہ امیر تھا، مر گیا، پیچھے
کیا ہے، یعنی لاکھوں کا کروڑوں کا روپیہ جائیداد آ گئی بیٹے کی، کیا ہے اب بیٹے کے ذہن میں یہ نہیں تھا۔ بعض دفعہ تو بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن باپ مر گیا، وہ ساری دولت ان کی طرف منتقل ہو گئی۔ تو دنیا تو بعض دفعہ بغیر طلب کے بھی آدمی کو مل جاتی ہے، لیکن دین آدمی کو طلب کے ساتھ ملتا ہے، شوق کے ساتھ ملتا ہے۔ جس آدمی کے اندر سیکھنے کا جذبہ ہو، یہ دین بھی اسے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو صحیح جذبہ، ذوق اور شوق نصیب فرمائے، اور دین کے احکامات اور سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔